الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص چل رہی ہے اور تقریباً 57 یعنی 57 آیات کی تفسیر تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ ماقبل آیات میں حارث بن عثمان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں کہ جب اس کو دعوت دی گئی کہ وہ اسلام قبول کر لے تو اس نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں گا تو ہمارے ہم قوم ہمیں اس مقام سے باہر نکال دیں گے، اور انہیں خوف پیدا ہوا کہ یہاں جو ہمیں نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، جو سرداری حاصل ہے، جو عیش و آرام حاصل ہے، اور بچپن سے لے کے ابھی تک ہم جس مقام پر رہ رہے ہیں یہاں سے دور جائیں گے تو مشقت ہوگی، پتہ نہیں کیا کھانے کو ملے گا نہیں ملے گا، کس طرح زندگی گزاریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان ماقبل آیات میں ان کے انہی خدشات کو دور کیا اور واضح فرما دیا کہ ذرا اس پر غور و تفکر فرماؤ کہ جو رب اس مقام پر تمہیں موجودہ نعمتیں عطا فرمانے پر قدرت رکھتا ہے، تو جب تم دوسرے مقام پر جاؤ گے تو کیا اس کی قدرت زائل ہو جائے گی، اس کی قدرت میں کمی پیدا ہو جائے گی؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں، وہ اس مقام پر بھی تمہیں عزت، سرداری، پیسہ، دولت، نعمتیں عطا فرمانے پر قادر ہے۔ لہذا صرف اس عذر کی بنا پر ہدایت کو نظر انداز کر دینا بہت ہی بڑی نادانی ہے۔ تو اس پر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ایک برادری سے تعلق رکھتے ہیں، یا کچھ دوستوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، کچھ ایک ایسا ہمیں ماحول ملا ہوتا ہے کہ جب ہم دین کی طرف آنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس خاندان، اس برادری، ان دوستوں یا کسی آفس فیکٹری وغیرہ کے ماحول پر غور و تفکر کر کے ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ نعمتیں ہم سے چھن جائیں گی، اور ہم اس طرف جب آئیں گے تو پھر ہمیں کچھ بھی صحیح وہ نعمتیں حاصل نہیں ہوں گی جو ہونی چاہیے، تو پھر بہت سے انسان رک جاتے ہیں اور دین کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے آج کل یہ بھی ایک عجیب ذہن چل رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کے بچے کو کہتا ہے جی آپ اس کو مدرسے میں داخل کروائیے، کسی اکیڈمی میں داخل کروائیں جو دینی اکیڈمی ہو، اور وہاں یہ بچہ علم دین سیکھے، تو اسی قسم کے خدشات پیدا ہوتے ہیں کہ اس مقام پر جا کے بچہ کیا کرے گا، کیا اسکوپ ہے، کیسے کھائے گا، کیسے پیے گا وغیرہ وغیرہ معاملات۔ تو بہت ہی نفیس انداز سے اللہ نے سمجھا دیا کہ جو رب ایک دنیا دار کو نعمت عطا فرمانے پر قادر ہے، کیا وہ دیندار کو عطا نہیں فرما سکتا؟ بلکہ دینداری کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان دین کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، ایک احساس، ایک شعور بیدار ہو جاتا ہے، اور اس کو یقین تو پہلے ہی تھا کہ مجھے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، لیکن اس یقین میں پختگی آتی جاتی ہے، کاملیت آتی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ حرام سے بچتا ہے، حلال کی جستجو کرتا ہے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو نافرمان اور کافر کو عطا فرما رہا ہو وہ اپنے فرما بردار اور نیک بندے کو کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ نوازتا ہے۔ اس لیے کوشش حتی الامکان یہی کرنی چاہیے کہ دین کی طرف میلان کے وساوس کو دور کر کے اور انسان ہمت کر کے اللہ پہ بھروسہ کر کے دین کی طرف مائل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ اسلام کو اپنی مرضی کے موافق ڈھال کر اور اپنی مرضی کے مطابق تھوڑا بہت اپنا کے ہم سمجھیں بس ٹھیک ہے اتنے اسلام کافی ہے، اس سے زیادہ ہم اختیار نہیں کر سکتے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہی ہے، اس کی مشیت یہی ہے کہ انسان اسلام کی طرف مائل ہو، اس کی تعلیمات کو سمجھے، اللہ پہ کامل بھروسہ رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کافر تک کو عطا فرما رہا ہے جو اللہ کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، اس کے رسول کا دشمن ہے، تو پھر ایک مومن کو کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ ذرا سمجھنے والی بات ہے، تھوڑا سا غور و تفکر کر لیں تو واضح طور پہ ہو سکتی ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ دینداری کا وہ ایک تصور ہمارے ذہن میں پیدا ہو گیا کہ جی مسجد میں امام لگ جائیں اور پھر جو کہتے ہیں لوگ کہ جی وہ مسجد کی روٹیاں کھانی پڑیں گی، تو ضروری کوئی ہے کہ جو دین کی طرف مائل ہو وہ مسجد ہی جوائن کرے اور وہاں کے لوگوں کے آنے والے کھانے کو ہی کھائے؟ حالانکہ ناجائز تو وہ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی۔ پہلے دور میں قانون ہی یہ تھا کہ جو خلیفہ ہوا کرتا تھا وہ اپنے دارالحکومت میں جہاں پر بھی ہوتا تھا امامت کا حق اسی کو حاصل ہوتا تھا،
جمعہ وہ پڑھاتے تھے، عیدین وہ پڑھاتے تھے، اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ وہ باقاعدہ امامت کے پیسے نہیں لیا کرتے تھے، اجرت نہیں لیتے تھے، اور پھر لوگ ان کو تحائف بھی لا کر دیتے تھے۔ خود نبی کریم سے ثابت ہے کہ آپ نے نذرانے قبول فرمائے جو ہر قسم کے تھے، لباس کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، کھانے کی شکل میں۔ تو یہ کوئی ایسی معیوب چیز نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے، لیکن ہم نے آج کل اپنی نظر میں اس کو ایک معیوب بنا لیا ہے یا برا سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر بہرحال کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یہ بات مناسب محسوس نہیں ہوتی ہے کہ امامت کے پیسے لیے جائیں یا امامت ہی کی جائے، بالفرض کسی کی نظر میں محبوب نہیں، تو کس نے یہ کہا ہے کہ دین کی طرف مائل ہونے والے کی آخری منزل مسجد کی امامت ہے یا ممبر ہے؟ وہ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دین کا کام بہت وسیع ہے۔ اگر انسان علم دین سیکھنے کے بعد حقیقت ہے کہ نیٹ پر ہی بیٹھ جائے تو ورلڈ لیول پر وہ آرام سے ایک کمرے میں بیٹھ کے کام کر سکتا ہے، ایک ویب سائٹ بنائے، اس میں آسک امام کا آپشن رکھے، دنیا بھر کے لوگ اس سے سوالات کریں گے، وہ جوابات دے، تو یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ غرض ہے کہ دین کی طرف میلان کا جو ایک بھیانک تصور پیش کیا گیا ہے یا دیندار لوگوں کے مستقبل کے بارے میں جو خدشات پیش کیے گئے ہیں وہ حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے، اور حقیقتاً اس میں اتنی حقیقت ہے بھی نہیں، خوف زیادہ ہے، خدشے زیادہ ہیں، حقیقت اتنی نہیں ہوتی۔ بہرحال تو اگر بالفرض یہ خدشات ہوں بھی کہ بچہ کیا کرے گا، آگے مستقبل کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اسی قسم کے لوگوں کو تسلی عنایت فرمائی کہ جو رب ایک نافرمان، ایک دنیا کی طرف میلان شخص، مائل شخص، اور اسی طرح بعض اوقات معاذ اللہ کفر اختیار کرنے والے کو بھی عطا فرما رہا ہے، تو وہ دین کی طرف مائل ہونے والے کو کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ اور جو رب ان کو عطا فرمانے پر قادر ہے، یقینی سی بات ہے کہ اس کو عطا فرمانے پر بھی قادر ہے، تو ہر لحاظ سے ہمت کرنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، ابھی بھی وہی بات چل رہی ہے، وہی سمجھانے کا انداز ہے۔ فرمایا کہ اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اترا گئے تھے، اکڑ گئے تھے، فخر کرتے تھے۔ یعنی بڑے نفیس انداز میں دیکھیں، دو باتیں سمجھائیں۔ پہلی جو ماقبل آیات تھیں اس میں یہ کہ موجودہ نعمتوں کو دیکھو کس نے دی ہیں، اللہ نے، تو جس مقام پہ جاؤ گے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ پھر عطا فرمانے پر قادر ہے۔ دوسری مثال دی ہے، دوسرے ایک اور انداز سے سمجھایا کہ پچھلی بستیوں کو دیکھو، غور کرو جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا، کہ کیا ان کے پاس نعمتیں موجود تھیں یا نہیں تھیں؟ یقینی سی بات ہے کہ تھیں، تو ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم یہ خوف کر رہے ہو کہ ہم اسلام لائیں گے تو یہ نعمتیں چھن جائیں گی، تو غور کرو کہ جن کے پاس نعمتیں تھیں اور وہ ایمان لے کر نہیں آئے، ان کا انجام کیا ہوا؟ ان سے اللہ نے نعمتیں چھین لیں۔ تو اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل و بھروسہ ہے، لہٰذا کسی قوم کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ سمجھنا کہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گی یا اس کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی فائدے میں رہیں گے، دور ہو جائیں گے تو نقصان ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تنگدست قوم کو بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے اور بعض اوقات نافرمان قوم سے چھین لیا کرتا ہے۔ تو اصل تو اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت ہے، اس ذات پر ایمان لے کر آئیں، اس پر توکل و بھروسہ کریں تو دنیا بھر کی نعمتیں قدموں میں آ سکتی ہیں۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، پس یہ ان کے مکان ہیں، کیونکہ یہ عرب لوگ جو تھے تجارت کے سلسلے میں مختلف مقامات سے گزرتے تھے، تو وہاں کفار جن پر عذاب نازل ہوا تھا، پچھلی قومیں، ان کے مکانات کے آثار ہوتے تھے۔ وہ لوگ تو ہلاک ہو گئے تھے، مکانوں کے ابھی بھی ڈھانچے موجود تھے، بعض جگہ سالم مکان بھی موجود تھے، جیسے پہاڑوں کے اندر جو غار بنا کے رہا کرتے تھے وہ غار موجود تھے، اور یہ دیکھا کرتے تھے، بڑے حیرت زدہ ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، تو یہ ان کے مکان ہیں، لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، اس کے بعد اس میں کسی نے سکونت اختیار نہیں کی، یہ مکان سکونت پذیر نہیں ہوئے مگر بہت ہی تھوڑے۔ یعنی بہت ہی تھوڑے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی راہ چلتا مسافر جسے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا تو چلو جی اس مکان میں رات گزار لیتے ہیں، اس طرح کر کے وہ نکل گئے۔ تو وہ قومیں کہ جو اتنے عالیشان مکان بنائے ہوئے تھیں، اگر تو ان نعمتوں کی موجودگی میں دوام ہوتا، پھر بھی کوئی بات سمجھ میں آتی کہ
یعنی عقلاً کو یہ کہہ سکتا تھا کہ جی اسلام قبول کریں گے، یہاں سے باہر جائیں گے تو وہ نعمتیں چھن جائیں گی اور یہ نعمتیں ہمیشہ قائم رہیں گی، تو اس لیے ہم یہیں پر رہیں گے۔ تو اللہ نے سمجھا دیا کہ پچھلی قوموں کو دیکھو کہ ان کے پاس نعمتیں تھیں، لیکن کسی نعمت کو دوام نہیں ہوتا، استمرار نہیں ہے، اس میں ہمیشگی نہیں ہے، وہ چھن گئیں۔ اور وہ مکان جو انہوں نے بڑی محنت سے بنائے تھے، اس میں کبھی کبھار کوئی مسافر ٹھہرتا ہے تو ٹھہرتا ہے، ورنہ سنسان اور ویران پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح ان موجودہ نعمتوں کو دیکھ کر اسلام کو فراموش کرنا، اسلام کی تعلیمات کو قبول کرنے سے انکار کرنا، یہ نادانی ہے کہ یہ نعمتیں بھی کسی دن ختم ہو جائیں گی۔ اصل اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے اور اس کی رضا ہے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں یعنی ان کے مالک اب ہم ہی ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کا مالک ہو وہ قومیں ہلاک کر دی گئیں اور کوئی خوف کی وجہ سے وہاں ٹھہرتا نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی منع فرمایا کہ جب آپ کوئی سفر فرماتے اور کسی ایسے مقام پر پہنچتے جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تو آپ فرماتے ہیں ٹھہرو نہیں، بلکہ تیزی کے ساتھ اس مقام سے نکل جاؤ، اور آپ ناپسند فرماتے تھے کہ اس مقام پہ ٹھہرے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، کیونکہ وہ مقام لعنت بن جاتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان لوگوں کو دور کیا گیا۔ تو نبی کریم اس بات کو محبوب نہیں رکھتے تھے کہ اللہ کے نزول غضب کے مقام پر اسٹے کیا جائے، ٹھہرا جائے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اور وَمَا كَانَ رَبُّكَ، اور تمہارے رب کی یہ شان نہیں ہے یا تمہارا رب ایسا نہیں کرتا کہ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، کہ وہ بستی کو ہلاک کرنے والا ہو، حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، جب تک کہ ان کے اصل مرجع میں رسول نہ بھیجے۔ اصل مرجع سے مراد ان کے مرکز میں رسول نہ بھیجے، ان کے مرکزی مقام پر کہ جہاں سب کی توجہ اس طرف مبذول ہو۔ تو یہ اللہ نے اپنی عادت کریمہ بنائی کہ ہم جب بھی کسی قوم کو ہلاک کرتے ہیں پہلے اس مقام پر کہ جہاں وہ پوری قوم کا مرجع ہو، قوم اس طرف متوجہ ہوتی ہو، اس مقام پہ سب لوگ آتے ہوں، جب تک وہاں پہ اللہ کو رسول نہیں بھیج دیتا تب تک کسی قوم کو ہلاک نہیں فرماتا۔ یتلو علیہم آیاتنا، جب تک اس قوم میں ایسا رسول نہ بھیج دے کہ جو ان پر ہماری آیات کی تلاوت کرے، یعنی پہلے ہم اس مقام پہ نبی بھیجتے ہیں، وہ باقاعدہ اللہ کے پیغام کو پہنچاتا ہے، ان لوگوں کو سوچنے کا سمجھنے کا موقع دیا جاتا ہے، پھر جب وہ حد سے گزر جاتے ہیں، ایمان لے کر نہیں آتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ، اور ہم شہروں کو یا بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں، إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، مگر جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم ہوں، یعنی جب تک وہ ظلم نہیں کرتے، حد سے نہیں بڑھتے، ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے والے نہیں۔ تو یہاں دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو اسباب ہدایت مہیا کرنے سے پہلے ہلاک نہیں فرماتا، لہٰذا اگر پوری دنیا میں کوئی ایسا مقام ہو کہ جہاں پر اسلام کی دعوت پہنچی ہی نہ ہو، کوئی سمجھانے والا ہی نہ ہو، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے درگزر فرمائے گا۔ جیسے سنا ہے کہ ابھی بھی افریقہ میں بعض جنگلات ایسے ہیں جن میں ابھی بھی وہ قدامت پسند یا قدیم لوگ رہتے ہیں جو صحیح طرح پورے بدن پہ لباس بھی نہیں پہنتے ہیں، افریقی لوگ ہیں، اور وہ وہیں پر سالہ سال سے ان کی نسلیں وہاں پہ کئی 100 سال سے رہتی ہیں، رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس کوئی آ کر ان کو سمجھانے والا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس کوئی تبلیغ اسلام کرنے والا نہ پہنچ سکا اور اس کا اسی طرح انتقال ہو گیا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرما دے گا، اور اسی قسم کی آیات اس پر دلیل بنتی ہیں۔ اور دوسری بات ہمیں اس سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی سبب کے کسی قوم پہ عذاب نازل نہیں فرماتا، کیونکہ یہ پھر ایک معاذ اللہ بظاہر ظلم لگتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہے عذاب میں مبتلا کرے، جس کو چاہے نعمتیں عطا فرمائے، کون اس کو روکنے والا ہے، لیکن اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ بغیر کسی سبب کے کسی کو ہلاک نہیں کرتا، بغیر کسی سبب کے کسی پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ لہٰذا جب کوئی قوم حد سے بڑھتی ہے، نبی کے خلاف عمل کرتی ہے، جن چیزوں سے نبی نے سختی کے ساتھ روکا ہو اور یہ کہہ دیا ہو کہ اگر تم اس بات کو نہیں مانو گے یا یہ عمل کر لو گے تو اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا، اور پھر وہ نہیں مانتے ہیں اور وہی کام کر بیٹھتے ہیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر اللہ کی طرف کوئی معاذ اللہ
ظلم یا قصور کی نسبت نہیں ہوگی، بلکہ ان لوگوں کی طرف ہوگی کہ جو اس قسم کی شرارتوں سے باز نہ آ کر اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، اور جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا کچھ نفع ہے اور اس کا بناؤ سنگھار ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے، زیادہ بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا نفیس انداز سے اللہ نے سمجھا دیا کہ دنیا کی کتنی بھی نعمتیں ہیں، تم جتنی بھی نعمتیں جمع کر لو یہ عارضی ہیں، یہ صرف دنیا کے ساتھ رہیں گی، ان میں حسن ہے، جمال ہے، فوائد ہیں، یقیناً ہیں، لیکن دنیا تک محدود ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ دنیا کے ہلاک ہو جانے کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے اور یہاں کے معاملے میں بہت بہتر ہے۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو صحیح بات یہی ہے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر دنیا سونے کی ہوتی لیکن ختم ہو جانے والی اور آخرت مٹی کی ہوتی لیکن باقی رہنے والی، تو عقل کا تقاضا یہ تھا کہ انسان فنا ہو جانے والی چیز پر باقی رہنے والی چیز کو فوقیت دے۔ تو فرماتے ہیں جبکہ معاملہ برعکس ہے کہ دنیا مٹی کی ہے اور آخرت سونے کی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، تو انسان کی عقل پر افسوس ہے کہ اس باقی رہنے والی ختم ہو جانے والی مٹی کو چاہتا ہے اور باقی رہنے والے سونے اور آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے افلا تعقلون کہہ کے اشارہ فرما دیا کہ یہ عقل مندی نہیں ہوگی کہ انسان آخرت پر دنیا کو فوقیت دے اور یہیں کے مال و متاع میں مشغول ہو کر اپنے آخرت کو فراموش کر دے، تو یہ اس کے لیے باعث ہلاکت ہے اور بے وقوفی کی علامت ہے۔ لہٰذا وہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں غور کریں کہ جو دنیا کے لیے دوسرے مسلمانوں کو جان سے مار رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کی دل آزاریاں کر رہے ہیں، منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، یا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دین کے خلاف کام کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی عبادات کو ترک کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق سلب کر رہے ہیں، تلف کر رہے ہیں، تو انہیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ آخرت کو فراموش کر کے دنیا میں مشغول ہو جانا یہ نادانی کی بات ہے۔ دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہی ہے، دنیا کسی کے پاس رہی نہیں ہے، کوئی دنیا کے ساتھ کبھی نہیں رہا، ایک نہ ایک دن سب کو مرنا ہے۔ آپ کتنا بھی جمع کر لیجئے، قارون سے زیادہ خزانہ آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ اس کے 40 اونٹ تھے جن پر خزانوں کی چابیاں لدی ہوئی تھیں، تو خزانے کتنے بڑے ہوں گے، لیکن آخر وہ بھی مر گیا۔ تو اس پر ہمیں غور و تفکر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہمارا سلسلہ کلام جاری رہے گا، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔